حدیث ہے، اللہ کی رحمت کی حدیث ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ بیت اللہ کا حبیب اللہ طواف کر رہا ہے، کتنا حسین منظر ہوگا۔ صحابہ کرام ستاروں کے مانند حضور کے ارد گرد ہوں گے۔ کتنا حسین منظر ہوگا کہ جب کعبے کو بھی حضور اپنے دیدار کے ذریعے سے معراج کروا رہے ہوں گے۔ تو یہ کعبہ خود حضور کے دیدار کا محتاج ہے، کعبہ حضور کے دیدار کا محتاج ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حضور اگر ادھر نہ جائیں تو حضور کا عمرہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا وہاں اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ میری سنت سمجھ کے میرے غلام بھی اس کے پاس آئے، ورنہ جب بیت المقدس کی طرف حضور منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو پھر بیت اللہ کی طرف تم کر کے منہ دکھاؤ نا کس نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، قبلہ بنتا ہی ادھر ہے جدھر حضور رخ پھیر دیتے ہیں، اور اللہ نے یہی تو قرآن میں فرمایا ہے نا سورۃ بقرہ میں کہ قبلۃ ترضاھا، محبوب یہ دنیا دماغ سے نکال دے کہ میں تیری رضا کو چاہتا نہیں ہوں۔ نہیں محبوب، جدھر تیرا رخ ہو جاتا ہے نا تیری مرضی کے مطابق میں قبلے کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا رہا ہوں تو میری مرضی تھی، نہیں، قبلۃ ترضاھا، محبوب تیری رضا اسی میں تھی۔ اگر تو بیت المقدس کو قبول کرتا تو مجھے کیا اعتراض تھا؟ اگر تو نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے، اب تیری مرضی اگر ادھر آ گئی ہے تو جدھر تیرا رخ ہو گیا ہے ادھر قبلہ بن گیا ہے۔ تو بیت اللہ جو ہے خود یہ اللہ کے نبی کے دیدار کا مشتاق رہتا تھا۔ اور پتہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تھی اور سیدہ حلیمہ حضور کو لے کے بیت المقدس میں آئی، حجر اسود کے قریب کیا تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا، حضرت حلیمہ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، میں حضور کو حجر اسود کے قریب کرنا چاہ رہی تھی، حجر اسود نے بیت اللہ کو چھوڑا، ہوا میں چل کے میرے بیٹے محمد کے لبوں کو چومنے لگ گیا تھا۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے۔ تو بابا یہ بیت اللہ تو خود اس کی معراج ہو رہی تھی جب اس کے ارد گرد حبیب اللہ طواف کر رہے تھے۔ اب حضور طواف کر رہے ہیں، سرکار کے سامنے ایک دیہاتی جا رہا تھا، وہ کہتا تھا یا کریم ہو، حضور فرماتے یا کریم ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب وہ رکن یمانی، حجر اسود تو آپ نے دیکھا ہے نا، اس کی اس طرح والا جو رکن ہے وہ رکن یمانی ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، نہیں سمجھتے، ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ پتہ ہے وہ رکن یمانی کیا ہے؟ حضور نے اس کو بوسہ لیا ہے، اور حضور نے فرمایا یہ رکن یمانی اور یہ حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے یہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ جب میرا امتی ان دونوں رکنوں کے درمیان دعا مانگتا ہے تو وہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ آمین کہتے ہیں۔ یہ وہ رکن یمانی کے قریب آیا، کہا یا کریم ہو، حضور نے کہا یا کریم ہو۔ حجر اسود کے قریب آیا، یا کریم ہو، حضور نے فرمایا یا کریم ہو۔ اب وہ جناب جب پہنچا نا مزاب رحمت کے پاس تو پنالے کے نیچے وہاں پر جب پہنچا حتیم کے پاس، اس نے کہا یا کریم ہو، حضور نے فرمایا یا کریم ہو۔ اب وہ وہاں سے بڑھا، اس نے کہا یا کریم ہو، حضور نے کہا یا کریم ہو۔ جب اس نے سنانا تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا، اور اس نے حدیث مبارک میں آتے کہ پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، چہرے جلال میں دیکھا ہوگا، غصے میں دیکھا ہوگا، دیہاتی تھا، بدو تھا۔ جب اس نے غصے سے مڑ کے دیکھا نا تو اس کی زبان سے اچانک لفظ نکلے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں یا صبیح الوجہ، یا صبیح الوجہ و یا رشیق القد، اے چمکدار چہرے والے۔ کتنا اس کے پیارے لفظ تھے۔ کہتے ہیں یا صبیح الوجہ، اے چمکدار چہرے والے، یا رشیق القد، اے حسین قد والے، تہزؤ بہی، تو میرا مذاق اڑاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی ہوں، میں یا کریمو کہتا ہوں تو بھی یا کریمو کہتا ہے، میں یا کریم کہتا ہوں تو بھی یا کریم کہتا ہے، مجھے بے وارثہ سمجھ کے، لاوارثہ سمجھ کے، ایک بدو سمجھ کے، دیہاتی سمجھ کے میرا تو مذاق اڑاتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ اگلا جملہ اس کا سنیں، وہ کہتا ہے لولا صباحت وجہک ولولا رشاقت قدک، اگر تیرا چہرہ حسین نہ ہوتا، تیرا قد جمیل نہ ہوتا نا تو کیا کرتا؟ لشکوتک الی حبیبی محمد، سرکار سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو اتنا حسین نہ ہوتا، تیرا قد اتنا جمیل نہ ہوتا تو تیری شکایت مدینے میں جا کے اپنے نبی محمد کو جا کے لگاتا تھا۔ وہ اس کا اعتماد تو دیکھ نبی پہ، وہ سمجھتا تھا رب کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن اگر
میری کوئی شکایت کا ازالہ کر سکتا ہے تو وہ میرا نبی محمد ہے۔ کہاں کھڑا ہوا تھا؟ بیت اللہ میں کھڑا تھا، اور شکایت کس کی کر رہا تھا؟ شکایت بھی حضور کی بارگاہ میں لگا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا وہ تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ حضور نے تعلم نہیں فرمایا، تعرف فرمایا ہے۔ یہ تعلم اور تعرف میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جتنے بیٹھے سب کو میں پہچانتا ہوں، نہیں، کئی بار اکٹھے بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، نہ آپ مجھ سے پوچھتے ہو نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلے جاتے ہیں۔ معرفت اور بات ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تو جانتا ہے اپنے نبی کو؟ اس نے کہا نہیں جی، میں نے زیارت تو نہیں کی۔ حضور نے فرمایا پھر کلمہ کیسے پڑھا؟ اس نے کہا جی بس میں نے سنا ہے کہ وہ انگلی اٹھا دے تو جان بھی تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کر دینا تو سورج بھی پلٹ آتا ہے، وہ اگر رخ پھیر دے تو پتھر خود بخود آ کے اس کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہاں پر بپھرے ہوئے اونٹ جو ہے وہ بھی آ جائیں تو سر جھکا دیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اگر جانور آ جائیں تو وہ بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ حضور میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جو سنا ہے نا، بن دیکھے اس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا حضور مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے بڑا حسین تو ہے، بڑا کریم۔ حضور نے فرمایا آنا نبیوں کا فی الدنیا، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں۔ اب غور کرو، غور نبی کے لفظ۔ حضور نے فرمایا آنا نبیوں کا فی الدنیا، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں، وشفیعوں کا فی الآخرہ، اور تجھے مبارک ہو تیری محبت کو میں نے قبول کر لیا ہے، اور قیامت کے روز میں تیری شفاعت کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا نا کہ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس پہ درود پڑھتا ہوں، وہ تو سامنے کھڑا ہے، اس نے فوراً حضور کے قدموں پہ گر گیا۔ حضور نے اٹھایا، حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، وہ میری قدم کیوں چوم رہا ہے؟ میں کوئی اجمی بادشاہ ہوں کہ میں خوش ہو جاؤں گا؟ نہیں، میرے قدم نہ چومو۔ حضور نے اسے پکڑا، حضور نے اٹھایا، مختصر کر رہا ہوں، اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کلام کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت جبریل آئے، آ کر کہنے لگے یہ بات آپ کو سنانے والی ہے، بس حدیث مبارک کا آخری جو حصہ ہے اسی پہ توجہ کیجیے۔ حضور نے فرمایا، حضرت جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس اپنے امتی سے پوچھیں اس کو اللہ سے اور آپ سے بڑا پیار ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ کہتا ہے مجھے بڑا پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضرت جبریل نے کہا اللہ فرماتے اس کو کہو یہ تیار ہو جائے، ہم اس کا حساب لیں گے، ہم اس کا حساب لیں گے، تیار ہو جائے۔ جب حضرت جبریل نے کہا نا، حضور نے فرمایا عرابی، سرکار نے عرابی نہیں کہا تھا، حضور نے فرمایا تھا یا اخل عرب، کیا فرمایا یا اخل عرب۔ حضور نے فرمایا وہ عربی بھراوا، یہ لفظ تو مانا ہے وہ عربی بھراوا، اللہ دے میں تیرا حساب کی انسان وہ کھل پیا، غصہ نہیں ہوا، بالکل ناراض نہیں ہوا، کوئی چہرے پہ جناب اس کو جو ہے نا وہ غمگینی نہیں آئی، کوئی دکھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں اچھا اللہ کہتا ہے حساب لوں گا تو حضور میرا پیغام بھی دے دے، وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ ہائے ہائے، یہ ہے، یہ ایمان ہے، اعتماد ہے، اپنے ایمان پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ حضور نے مسکرائے، حضور نے فرمایا تو رب کا کیا حساب لے گا؟ کہنے لگا حضور اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی مغفرت کا حساب لوں گا، کہ مولا میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری بخشش زیادہ ہے؟ وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، وہ میری بخیلی کا حساب لے گا، میں اس کے کرم کا حساب لوں گا، وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے، سرکار روئے، حضور اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو گئی۔ حضرت جبریل آئے، آگے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کہتے ہیں محبوب اب رونا بند کر دیں، آپ کے رونے سے تو فرشتوں نے تسبیح بھی چھوڑ دی ہے، وہ تو تسبیح بھول گئے ہیں۔ اب اپنے غلام سے کہو چاہتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سن تو رہے ہو جبریل، وہ کہتے ہیں وہ میرا حساب کرے گا، میں اس کا حساب کروں گا، اب اللہ جانے اور یہ جانے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے امتی سے کہہ دے یہ ہمارا حساب نہ لے، ہم اس کا حساب نہیں لیتے، یہ ہمارا حساب نہ لے، ہم اس کا حساب نہیں لیتے، ہاں اسے خوشخبری دے رہے ہیں، اسے مبارک ہو جس طرح آج تیرے قدموں میں کھڑا ہے جنت میں بھی تیرے قدموں میں ہوگا، اس کو ہم نے تیری دفعہ کا جنت میں ادا کر دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے نا۔ اس حدیث کے اندر تو بہت سارے عقائد کے مسائل ہیں، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا دوستو
کہ اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے پکا کر لو بس. جب ایمان پکا ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا، عقیدہ پکا ہو جائے گا، تو پھر دیکھو گے کہ اللہ اور اس کا رسول خود ہماری شفاعت کریں گے. رب کی بارگاہ میں یہ دعا اللہ میری